السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں اپنے FR اسلامک ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آج ہم مسلمان اگر تنزلی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ کمی ہماری اور آپ کی، یہ غلطی ہماری اور آپ کی ہے۔ جہاں بھی دیکھیں مسلمان ہراساں اور پریشان ہیں، ان کی پریشانی کی وجہ خود مسلمان۔ آج ایک کام جمعیت علماء ہند کے بینر تلے اس وقت مشن چل پڑا ہے، ضلع ارریہ اور ادر ضلع میں بھی بلاک در بلاک، گاؤں، محلہ، ہر اعتبار سے سرگرم ہے۔ جمعیت علماء کی ٹیم پہنچ کر ممبر سازی کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کام میں اتنی کٹھنائی اور دشواری ہو رہی ہے کہ جب مسلمان کو بیدار کرنے کی کوشش میں ان کو ایک اچھے کام کی طرف رغبت دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بہترین کام کی طرف اس کی نگاہ کو مبذول کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مولانا کوئی تھکنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے یا اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے یہاں پر ہمارے درمیان آئے۔ میں تقریباً ایک ہفتے سے اسی کام میں لگا ہوا ہوں۔ جمعیت علماء ارریہ کے بینر تلے اس وقت پلاسی بلاک، سکٹی بلاک، چوکی بلاک، بھرگامہ، فارویس گنج اور اسی طریقے سے رانی گنج وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام پرکھنڈوں میں الحمدللہ ہر طرف ضلع ارریہ کی نمائندگی حاصل ہے۔ تو تمام بلاک پرکھنڈ کے اندر ممبر سازی کا کام شروع ہوا، جس میں ہم بھی الحمدللہ ایک ذمہ داری ہمیں بھی حاصل ہے کہ جمعیت علماء پلاسی بلاک کے ایک چھوٹے سے عہدے پر اس ناچیز کو بھی فائز کیا گیا ہے، جو الحمدللہ ٹوٹی انداز میں جہاں تک ہم سے ہو سکا ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مکمل کام لے۔ تو میں اس وقت الحمدللہ ممبر سازی کے کام پر مامور ہوں اور کر بھی رہا ہوں۔ گاہے بگاہے ہمارے صدر محترم حضرت اقدس مولانا مفتی اطہر القاسمی صاحب، نائب صدر جمعیت علماء بہار، ان سے رابطے پر رہ کر الحمدللہ کام کرتا ہوں۔ اور پلاسی بلاک کے ہمارے صدر محترم جناب حضرت مولانا مفتی نعمان اختر صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے بہت ہی رفیق محترم، ہمارے درسی ساتھی، ہمارے بہت اچھے دوست میرے بھائی قاری احتشام صاحب، اور اسی طریقے سے علاقے کے بہت ہی باشعور علماء اور حفاظ بھی الحمدللہ اس میں شامل ہیں۔ میں سب کو سراہتا ہوں، جہاں بھی گیا ہوں الحمدللہ سبوں نے ایکتائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جو باشعور لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء طبقے کے لوگ ہیں، حافظ حفاظ ہیں، تو ان تمام لوگوں نے سراہا اور یہ کام بہتر ہے اور لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور سمجھانے کی بھی کوشش کی۔ اللہ میں تمام اپنے رفقا اور تمام ساتھیوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ ہمارے اس کام میں الحمدللہ انہوں نے حصہ داری پیش کیا ہے۔ اور اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ دوستو، آپ جمعیت علماء ہند کی اس پلیٹ فارم سے آپ جڑیں اور اس مشن کا حصہ بنیں اور ممبر سازی میں خوب آپ حضرات شرکت کریں، یہاں تک کہ آپ گھر ایک فرد آپ اس میں جڑیں، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ جمعیت علماء ہند کو آپ پر فخر اور ناز کرے کہ آپ کی تاریخ اور آپ کی پہچان کو وہ وہاں حکومت کے ساتھ پاس پیش کرے اور آپ کی طاقت ان کو محسوس ہو۔ تو یہی مقصد ہوتا ہے، اور 10 روپے کا محض اس لیے لیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو احساس ہو، کہ آپ کو ایک احساس ہو، آپ کے دل کے اندر ایک امنگ ہو کہ ہاں ہم نے بھی جمعیت علماء ہند کے اندر ہماری بھی شرکت ہے، میں بھی ممبر ہوں۔ تو 10 روپے اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ آپ کو احساس ہو۔ آپ اس میں یہ نہ جائیں کہ الحمدللہ جمعیت علماء ہند کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ جنگ آزادی سے لے کر جنگ آزادی سے پہلے کی ہماری تنظیم ہے الحمدللہ۔
اور اس جنگ آزادی میں اگر کسی نے اس مطلب جنگ آزادی میں اگر کسی نے روح چکا ہے تو یہ جمعیت علماء ہند کا بہت بڑا کردار رہا ہے، اور علماء دیوبند کا بہت قربانی رہا ہے، جنہوں نے اپنے خون اور پسینوں کو دے کر اس ملک ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ تو دوستو، آپ حضرات سے میں یہی گزارش کروں گا، اپنے چینل کے ذریعے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ حضرات اس مشن کا حصہ بنیں اور لوگوں کو آمادہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں نمبر سازی حاصل کریں۔ جہاں تک ہماری یہ مشن ہے وہاں تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج اس وقت الحمدللہ پورنیہ میں لائن بازار میں مدرسہ تحفظ قرآن ہے، وہاں پر ہمارے جمعیت علماء ہند کے بڑے بڑے قائدین حضرات کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آج وہاں ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے گا اور وہاں سے ایک شیڈول بنایا جائے گا، وہاں سے کوئی ترتیب پاس ہوگی جس میں اور طریقے سے بہتر انداز میں جمعیت کے پلیٹ فارم سے کام کیا جائے، اور وہاں مولانا حکیم الدین صاحب جو نائب ناظم جمعیت علماء آل انڈیا جمعیت علماء ہند تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے اور سازگار بنائے۔ بس دوستو، یہ میری یا تو آپ میری بات میں اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کیجیے گا، کیونکہ میں نے جرأت کی ہے یہ بات کرنے کی، اس لیے کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ جمعیت کا ایک ادنا سا سپاہی بات کرنے کی کوشش کیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ ضرور اس کو اہمیت دیں گے، اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو صرف اور صرف میں یہی کہوں گا میری بات سے تکلیف نہ کریں گے۔ آپ جمعیت کو دل سے لگائیے، جمعیت آپ کی تنظیم ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ اور اس کے بہتر اثرات آپ کو موصول ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اور آپ کو بہتر سے بہتر سمجھ عطا کریں اور غیر شرعی طریقے سے ہم لوگ کو بچائے، اور ملک کے جو حالات ہیں اس حالات پر نظر رکھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے اطراف میں جو گرے پچھڑے لوگ ہیں ان سب پر بھی ہم کو نگاہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چلتے چلتے ایک بات یہ کہہ دوں کہ آج ہماری بیٹیاں، ہماری نسلیں ارتداد کی دہانے پر ہیں، جو آئے دن غلط ویڈیوز شیئر ہو رہے ہیں جن سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری تربیت میں تھوڑی سی بگاڑ آ گئی ہے۔ اور میں یوں کہوں کہ آج بچیوں کو آپ بہتر سے بہتر تربیت دیں اور اس کو بہترین تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں، اور دینی تعلیم کی طرف آپ ضرور ان کو رغبت دلائیں۔ اور آج یہی میں بتا رہا ہوں کہ آج دینی تعلیم سے دوری کی یہی برائی نظر آ رہی ہے کہ آج ہماری بیٹیاں موبائلوں میں زیادہ وقت گزار رہی ہیں، غلط دل سے بنا کر پیسہ بنانے کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ باپ جن کی بیٹیاں، جن کی خوبصورت بیٹیاں جو پردے میں رہنے والی چیز ہے، وہ آج بازاری بن کر ریلز بنا کر ویڈیوز بنا کر عیاشی کر رہی ہے، لیکن وہ ماں باپ کان میں تیل ڈال کر اپنے گھر میں سویا ہوا ہے۔ بڑی افسوس کی یہ میری بات تلخ ضرور ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر میری بات میں سوچیں گے اور غور و فکر کریں گے کہ فیاض راہی نے کیا غلط کہا ہے یا صحیح کہا ہے۔ میرے بھائی، یہ چند روزہ زندگی ہے، اس لیے آپ حضرات اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے چھوٹی بچیوں کو آپ تربیت کریں، موبائل سے دور رکھیں اور اسلامی شعار کا حصہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ کوئی بھی ہاتھ رکنا نہیں چاہیے، تمام احباب کو شیئر کر دینا چاہیے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچے اور دوسرے بھی اس سے استفادہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔